ناظرین، جمعے کو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا۔ اس اہم میچ میں تبریز شمسی اور ایڈن مارکرم کی اچھی پرفارمنس کی بدولت پاکستان کو ایک وکٹ سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا گیا۔ پاکستان کے لیے میگا ایونٹ میں آج کی کامیابی بہت اہم تھی۔ چنئی کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی، لیکن لیفٹ آرم اسپنر تبریز شمسی کی 4 وکٹوں کی وجہ سے پاکستان کی پوری ٹیم 47ویں اوور میں 270 پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی ابتدا میں 2 وکٹیں گر گئیں۔ اوپنر عبداللہ شفیق 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد امام الحق 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بعد ازاں بابر اور رضوان احمد نے اننگز کو کچھ سنبھال دیا اور سکور کو 83 رنز تک لے گئے، لیکن اسی دوران رضوان ایک اٹھتی ہوئی گیند کو کھیلنے کی کوشش میں 31 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کے 3 بلے باز سیٹ ہونے کے بعد آؤٹ ہوئے۔ سعود شکیل نے 52 رنز، کپتان بابر اعظم نے 50 رنز اور شاداب خان نے 43 رنز بنائے، لیکن کوئی بھی لمبی اننگز نہ کھیل سکا۔ بابر نے نصف سنچری تو بنائی، مگر انہوں نے اس کے لیے 65 گیندیں کھیلی اور ان کا سٹرائک ریٹ 77 رہا۔ سعود اور شاداب نے 84 رنز کی اہم شراکت جوڑی۔ شاداب نے 119 جبکہ سعود نے 100 کے سٹرائک ریٹ سے سکور کیا۔ افتخار احمد نے 21 جبکہ محمد نواز نے 24 رنز سکور کیے۔ آج رضوان اور مارکرم نے ون ڈے کیریئر میں اپنے 2000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ ورلڈ کپ کے 5 میچوں میں سے 3 بار کم از کم 380 رنز بنانے والی جنوبی افریقہ کے اوپنر میدان میں اترے تو توقع تھی کہ وہ 271 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیں گے، تاہم بنگلہ دیش کے خلاف 140 گیندوں پر عمدہ 174 رنز بنانے والے ڈی کاک پاکستان کے خلاف نہ چل سکے۔ انہوں نے آج پھر جارحانہ انداز اپنایا اور 14 گیندوں پر 5 چوکے مار کر 24 رنز بنائے تھے کہ شاہین افریدی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ کے کپتان باؤما 10ویں اوور میں محمد وسیم کا شکار بنے۔ انہوں نے صرف 28 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ کی 136 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد پاکستان میچ میں واپس آ رہا ہے، لیکن ایڈن مارکرم اور ڈیوڈ ملر نے وکٹیں گرنے کے سلسلے کو روکا اور اچھی پارٹنرشپ بنائی۔ دونوں نے 33 اوورز میں سکور کو 206 تک پہنچا دیا۔ ڈیوڈ ملر نے اس پارٹنرشپ میں محتاط انداز اپنایا اور 33 گیندوں پر 29 رنز بنائے۔ بابر نے اس پارٹنرشپ کو توڑنے کے لیے شاہین افریدی کو بالنگ دی، جنہوں نے کامیابی سے ملر کو کیچ آؤٹ کروا دیا۔ دوسرے اینڈ پر مارکرم سکور کو چلاتے رہے، لیکن ان کے 41ویں اوور میں آؤٹ ہونے پر پاکستان کو 7ویں کامیابی ملی۔ مارکرم نے 93 گیندوں پر ذمہ دارانہ 91 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ جنوبی افریقہ کی وکٹیں تواتر سے گرنے کی وجہ سے آخری اوورز کا کھیل دلچسپ ہو گیا۔ ایک موقع پر جنوبی افریقہ کی 9 وکٹیں گر چکی تھیں اور اسے 15 رنز درکار تھے، تاہم مہاراج نے اپنی ٹیم کی جیت کو یقینی بنایا۔ پاکستان بالرز میں شاہین افریدی نے 3 جبکہ حارث رؤف، محمد وسیم، اسامہ میر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کے لیے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں آگے جانے کے لیے 27 اکتوبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کامیابی بہت اہم تھی، جس کے لیے کھلاڑیوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن امپائر کے ایک فیصلے نے میچ کا نتیجہ پاکستان کے خلاف پلٹ دیا۔ میچ میں حارث رؤف کے آخری اوور میں گیند جنوبی افریقہ کے کھلاڑی تبریز شمسی کے پیڈز پر لگی اور یوں لگا کہ پاکستانی مداحوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ پرجوش اپیل ہوئی، مگر امپائر نے ناٹ آؤٹ کا اشارہ کر دیا۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے فوری طور پر امپائر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ریویو لے لیا۔ ریویو میں بھی امپائر نے فیلڈ امپائر کا فیصلہ۔ میچ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو
کوچ مکی آرتھر کا کہنا تھا کہ ٹیم اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیل پائی جیسی ورلڈ کپ میں کھیلنی چاہیے تھی۔ افغانستان کے خلاف بھی ہم تینوں شعبوں میں کچھ زیادہ بہتر نہیں رہے، لیکن جنوبی افریقہ کے خلاف ہماری بیٹنگ ٹھیک تھی اور بولنگ میں بہت اچھے تھے۔ بقول مکی آرتھر، مجھے ان کھلاڑیوں پر واقعی فخر ہے کیونکہ وہ آخری گیند تک لڑے ہیں۔